اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب العالمین وبه نستعین والصلاة والسلام على رسوله الكریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم را تلك آیات الكتاب والذی انزل الیک من ربک الحق ولكن اکثر الناس لا یؤمنون۔ معزز بھائیوں، یہ ہم سورہ جو دو آیتیں میں نے پڑھی، ایک آیت سورۃ الرعد، سورت کا نام کیا ہے؟ رعد، را عین دال، رعد۔ یہ سورت ترتیب کے لحاظ سے 13ویں نمبر پر سورت ہے، پارہ بھی 13، سورہ بھی 13۔ سورہ کا نام سورۃ الرعد۔ یہ سورت بھی مکے میں نازل ہونے والی سورتوں میں سے ہے، اور اس سورت کا مقصد یہ ہے حق اور باطل۔ جب اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے بات اتنی تو سمجھ میں آ جائے گی، حق حق ہے، باطل باطل ہے۔ حق کو قائم رہنا ہے، باطل کو مٹنا ہے۔ وہی بات جو ہم اپنے انداز میں جو ہے سیکھے، حق حق ہے، اس کو باقی رکھنا ہے، باقی رہنا ہے، باطل باطل ہے، ایک دن ضائع ہو کر کے رہے گا۔ تو اس صورت میں تفصیل سے طور پر یہی مثالیں دے دے کر کے اللہ نے سمجھائی ہیں کہ لوگ چاہے کتنے بھی جمع ہو جائے، سچ اور حق کے لیے دلیل ضروری ہے۔ کیا ضروری ہے؟ دلیل ضروری ہے۔ ہم اندھیرے میں بیٹھ کر کے بول دیں کہ ابھی جو وقت ہے صبح کا وقت ہے، مان لیں گے؟ دلیل کیا ہے ہمارے پاس؟ سورج کی روشنی ہے، کیا زمین منور ہے؟ یہ آنکھوں دیکھی دلیلیں۔ اللہ وہی دلیلیں بتا رہا ہے کہ حق حق ہے، باطل باطل ہے۔ باطل ایک نہ ایک دن مٹ جائے گا یا تو کمزور ہو جائے گا، لیکن حق پہلے سے بھی مضبوط ہے اور قیامت تک مضبوط رہے گا۔ تو ہم جو ہے فیصلہ یہ نہیں کرنا یہاں پر جو ہے 10-20 ہزار لوگ ایک نعرہ دے رہے ہیں اور ہم 4-5 لوگ کھڑے ہو کر کے ایک نعرہ دے رہے ہیں۔ بات لوگوں کی اور نعروں کی نہیں ہے، تعداد کی نہیں ہے، حق اور سچائی کی ہے۔ حق اور سچائی کی ہے۔ حق اور سچائی کی جب بات آتی ہے، ہزاروں پر 313 بھاری پڑ جاتے ہیں۔ سامنے والے ہزاروں کی تعداد میں ہو، یہاں 300-350 سپاہی بھاری پڑ جاتے ہیں۔ حق کے لیے مثال کیا ہے؟ سارے مشرکین ایک طرف بغاوت کر رہے ہیں، ایک ایک آدمی کو پکڑ کر کے بول رہے ہیں کہ محمد کی بات مت سنو، لیکن بعض ہوتے ہیں دیکھیں گے کیا ہے محمد کی بات میں۔ تو طفیل بن عمر دوسی بہت بڑے شاعر، بہت بڑے حکیم، صرف وہ جو ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تلاوت کر رہے تھے، اس تلاوت کو سن، صرف تلاوت کو سن کر کے اسلام قبول کیے تھے۔ دیکھو، حق حق رہے گا، باطل باطل رہے گا۔ وہ باطل پر چلنے والا چاہے میں خود کیوں نہ ہو یا کوئی بڑا آدمی کیوں نہ ہو، کوئی بڑا آدمی بھی اگر باطل پر چلتا ہے تو باطل پر ہی چل رہا ہے۔ اگر کوئی کمزور، ضعیف، فقیر، نادان، معصوم حق کے لیے ہے تو اس کی عمر، جسامت، طاقت، عزت نہیں، فیصلہ یہ ہوگا کہ حق پر قائم ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو باطل آج نہ ایک دن، آج نہیں تو کل، کبھی نہ کبھی مٹ کر رہے گا، لیکن حق باقی رہے گا۔ اس بات کو اللہ بتانے کے لیے بڑی پیاری پیاری مثالیں دیے ہیں۔ پہلی بات اللہ نے یہ بتا دی کہ انزل الیک من ربک الحق، کہ اللہ کی جانب سے تمہارے پاس حق نازل کر دیا، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ دیکھو یہاں دلیل کیا ہے؟ اکثریت پر ہمارا معیار نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارا ایمان، ہمارا عمل، ہماری تربیت، ہماری عبادات، ہماری دعائیں کس کی روشنی میں ہونی ہے؟ دلیل کی روشنی میں ہونی، دلیل کی روشنی میں ہونی۔ یہ بات یاد رکھو بھائیو، اللہ نے اسی بات کو سمجھانے کے لیے کہا، اللہ جو آسمان کو بلند کیا بغیر ستونوں کے، کیا تم دیکھتے نہیں؟ اور آسمان کو بلند کر کے اللہ جو ہے عرش پر مستوی ہو گئے، اور ساری چیزوں کو مسخر کر دیا، سورج کو، چاند کو، اور اسی طریقے سے وقت کو اور ساری ترتیب کو مسخر کر دیا۔ کبھی ہم غور کیے ہیں
ساری چیزوں کو. کبھی یہ خیال آیا کہ آسمان جو ہے بنا چھت کے, کوئی بڑی عمارت کو جاتے ہیں, گول گنبد کو جاتے ہیں, بڑے تعجب سے دیکھتے ہیں, اتنا بڑا گنبد, بیچ میں ایک پلر بھی نہیں. اپنے سارے بچوں کو بولتے دیکھو اتنا بڑا گنبد ہے, بیچ میں ایک پلر نہیں. کبھی بچوں کو بتائے آسمان کو دیکھو کوئی پلر نظر نہیں آ رہا. اللہ نے کہا یہ مثالیں دے کر کے یہ باتیں تمہیں کس لیے بتا دیں معلوم؟ یہ آسمان کی مثالیں, سورج کی مثالیں, چاند کی مثالیں, عرش کے تعلق سے یہ باتیں تمہیں بتانے کا مقصد کیا معلوم؟ بلقاء ربکم توقنون, تمہیں یقین ہو جائے کہ کل تمہیں تمہارے رب کے سامنے کھڑے ہونا ہے. اس رب کے سامنے کھڑے ہونا ہے جو بنا ستون کے آسمان کو بلندی پر پہنچایا ہے, جو بنا سہارے کے سورج, چاند, وقت, ستارے, سیاروں کو مسخر کر دیا ہے. اس رب کے سامنے ہمیں کھڑنا ہے. جب بندہ یہ ساری چیزوں کو دیکھتا ہے, اللہ نے کہا یہ ساروں کو واضح کرنے کا مطلب کیا ہے؟ آخرت پر ہمارا یقین ہو. ایمان الگ ہے, یقین الگ ہے. ایمان الگ ہے, یقین الگ ہے. اللہ نے یہاں دونوں چیزیں بیان کی ہے. سب سے پہلی چیز بیان کی, یہ ساری چیزوں کو بیان کرنے کی وجہ کیا ہے؟ ہمیں کیا آ جائے؟ یقین آنا ہے. اس رب کے سامنے ہمیں کھڑے ہونا ہے. اس کے بعد اللہ نے جو ہے اور بھی مثالیں بیان کی کہ زمین کو ہم نے پھیلا دیا, اور اس پھیلانے کے ساتھ یوں ہی نہیں چھوڑ دیا, اس میں نہریں جاری کی, کہیں پھلوں کو نکالا, کہیں جو ہے پھلوں کے جوڑوں کو نکالا, کبھی کسی زمین پر رات کو, کبھی کہاں کہیں جو ہے دن کو. یہ ساری چیزیں اللہ کی نشانیاں ہیں. اس کی نشانیاں کبھی وقت ملا ہے ہمیں دیکھنے, یہ ملا ہے, کبھی کسی کو مل گیا تو الحمدللہ, لیکن یہ اللہ نے جو ہے بتائی ہے تاکہ تم اللہ کی نشانیوں میں غور و فکر کرو, غور و فکر کرو. اور ہمیں یہ نہیں سوچنا ہے ہم یہ کر رہے ہیں, یہ ہوگا نہیں ہوگا, اس کا بدلہ ملے گا نہیں ملے گا. اللہ نے کہا وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ, اللہ کے پاس تمہارے ہر عمل کی جتنی مقدار ہے, جتنا عمل تمہارا تم کر رہے ہو, وہ ساری چیزیں اللہ کے پاس ناپ کر کے برابر رکھی گئی ہیں, اور ساری کی ساری محفوظ ہو رہی ہیں. کوئی ایسی بات نہیں میں اپنی زبان سے کہہ دوں وہ بات فرشتے جو ہے اڑا دیں گے ہواؤں میں, نہیں. یہ ہماری زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہواؤں میں تیر رہے ہیں, لیکن اسے سارے فرشتے قید کر رہے ہیں. یہ میری حرکتیں, یہ ہمارے کام, یہ ہمارے کرتوت حقیقت میں وقتی طور پر ہم کر دیتے ہیں, لیکن وقتی طور پر ختم ہونے والا نہیں. وہ سارے ڈاکومنٹ, وہ سارے کرتوت اللہ کے پاس محفوظ ہوتے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ باتیں جب سنیں گے تب معلوم ہوتی ہے سچائی ہے نہیں ہے, ساری حق ہے. انسان کی زندگی دنیا میں آیا, کھایا پیا, مزہ کر کے چلا گیا, نہیں. حقیقت یہ ہے, لیکن اکثر لوگ اس سے غافل ہیں. ہاں, اگر کوئی سماج, قوم, ملت, امت, پوری کمیٹی اگر بدلنا چاہتی ہے, اللہ نے ایک قانون بتایا. کیا قانون مانو؟ کہ اللہ رب العالمین پورے سماج کو اچانک سے تبدیل کر دیا, نہیں. اللہ رب العالمین نے کہا ان اللہ لا یغیر ما بقوم, کہ کسی قوم کو اللہ تبدیلی نہیں دے دیتا فوری طور پر, حتی یغیروا ما بانفسہم, یہاں تک کہ اس سماج کے, اس قوم کے, اس سوسائٹی کے, اس کمیٹی کے, اس ایریے کے, اس محلے کے, اس قبیلے کے, اس خاندان کے, اس گھرانے کے ایک ایک فرد کو جو ہے اپنے نفس کا جائزہ لینا ہے, تب جا کر کے سماج میں تبدیلی آئے گی. حقیقت ہے یہ, حقیقت ہے. ہم کہتے ہیں کہ معاشرے میں 10 لوگ برے ہیں, برائی پر چل رہے ہیں, 10 لوگوں میں سے میں بھی ایک 10واں ہوتا ہوں, لیکن اگر ایک سدھر گیا تو دوسرا اسے دیکھ کر کے بدلنے کی کوشش کرتا ہے, تیسرا اسے دیکھ کر کے بدلنے کی کوشش کرتا ہے. ہاں, وہی غلطی تم کرو گے, ایک غلطی کرے گا, دوسرا اس غلطی کے پیچھے وہ بھی غلطی کرے گا, تیسرا بھی غلطی کرے گا, چوتھا بھی غلطی کرے گا, پورا سماج کیا ہوگا؟ غلطیوں میں رہے گا, ہوگا نہیں ہو. اللہ نے کہا اگر تم اپنے سماج کو, اپنے قوم کو بدلنا چاہتے ہو تو ایک ایک نفس یہ خیال کرے کہ ہر ایک کو مجھے بدلنا ہے.
سب کی سوچ بدل جائے گی، خیالات بدل جائیں گے، معاملے بدل جائیں گے، اعمال بدل جائیں گے، حرکتیں بدل جائیں گی. اور یاد رکھو جس کے حرکات اعمال بدل جائے کہ اللہ رب العالمین ویسے لوگوں کو ضائع کرے گا. ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، جو لوگ احسان کرتے ہیں ایسے لوگوں کے اجر کو اللہ کبھی ضائع نہیں کرتا. ایک اور بات اس تعلق سے اللہ نے کہا، کیا کہا اللہ نے؟ کہ بدلنے کے لیے ہر ایک کو بدل جائے، لیکن یہ یقین بھی ہونا ہے کہ اللہ کی توفیق بہت ضروری ہے. کیا ہے؟ ایک آدمی کو بھی بدلنا ہے تو کس کی مرضی ضروری ہے؟ اللہ کی مرضی. اللہ نے کہا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بانفسهم واذا اراد اللہ بقوم سوء. اگر کسی قوم کے ساتھ کسی قوم کا فیصلہ یہ ہو گیا کہ یہ قوم گری کی گری رہنی ہے، اللہ نے کہا فلا مرد له، اس کے لیے رجوع کرنے کے لیے کوئی راستہ نہیں. تو بدلنے کے لیے کس کی توفیق ضروری ہے؟ اللہ کی توفیق ضروری ہے، اللہ کی مرضی ضروری ہے. تو بندہ کیا کرنا چاہیے؟ اللہ سے جو ہے اللہ سے توفیق مانگے بدلنے کی، مانگیں گے انشاءاللہ. باتیں سمجھ میں آ رہی؟ اوپر سے جا رہی سمجھ میں آ رہی؟ بدلنا ہے. قوم نہ ہمارا محلہ اتنا گندا ہے، پورا ایریا اتنا برا ہے، شکایت کرے کہ 2-3 نسلیں شکایت کر کے گزر گئی، ہم کیا کر رہے ہیں؟ یہ سوچو. کیا کوئی ایک قدم ایسا اٹھائے جو سماج کے لیے فائدہ مند ہو؟ کوئی ایک فیصلہ ایسا کیے ہیں جو یہاں کے پروان چڑھنے والے نوجوانوں کے لیے فائدہ اور صحیح رہنمائی کرنے والی کوئی ایک قدم ہم اٹھائے ہیں اپنی جانب سے؟ ہم بھی انہیں شکایت کرنے والوں کی طرح شکایت کرتے. قوم تباہ ہو رہی ہے، برباد ہو رہی ہے، لٹیرے آ رہے ہیں، قوم کو لوٹ کر کے جا رہے ہیں. اللہ ہماری قوم کی حفاظت کرنا ہے، اللہ ہمارے سماج کی حفاظت کرنا ہے. اللہ ہمارے قوم اور سماج کے ایک ایک فرد اور ایک ایک نفس کو بدلنے کی توفیق دے دے. اللہ تیرے راستے میں لگا دے. اللہ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اسی صورت میں کہا کہ دعا ہم اللہ سے کرتے ہیں. کس سے کرنا ہے دعا؟ اللہ سے. داعیوں کے لیے بہت بڑا نقطہ ہے. دین کا کام کر رہے ہیں، دعوت کا کام کر رہے ہیں، اصلاح کا کام کر رہے ہیں، تبلیغ کا کام کر رہے ہیں. اگر کسی بندے کوئی اصلاح ہم کر رہے ہیں کہ اللہ سے دعا کرو، ٹھیک ہے. اگر وہ بندہ اللہ کو چھوڑ کر کے کسی اور سے دعا کرتا ہے، اس کو ہم کیسے سمجھائیں گے؟ اللہ نے یہاں سمجھایا سورۃ الرعد آیت نمبر 14 میں، سورہ نمبر 13 آیت نمبر 14 میں، لہو دعوت الحق، اللہ کا راستہ صحیح راستہ ہے جی. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے پیدا کیا، اللہ ضرورتوں کو سمجھتا ہے، تقاضوں کو سمجھتا ہے. پورا کون کرے گا؟ اللہ ہی پورا کرے گا. لہو دعوت الحق، یہ حق کا راستہ ہے. ہاں جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر کے کسی اور سے دعائیں مانگتے ہیں، اسے کیسے سمجھائیں؟ اللہ نے مثال دی ہے الا كباسط كفيه الى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغ. اللہ نے کیا کہا معلوم؟ اگر کوئی بندہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے مانگتا ہے، اس کی مثال اللہ نے کیا کہا کہ گویا ایک بندہ پیاسا ہے. کیا ہے؟ پیاسا ہے اور نظر آ رہا ہے اسے کہیں دور پانی موجود ہے. پیاسا بھی ہے، پانی بھی چاہیے. اور یہ بندہ کیا کر رہا ہے؟ ہاتھ پھیلایا ہوا ہے، منہ کھولا ہوا ہے. اللہ نے کہا یہ لوگ بول کر کے منہ کھولا ہوا ہے، منہ کھول کر کے بیٹھا ہوا ہے، اور یہ امید سے بیٹھا ہے کہ پانی وہاں سے اڑ کر کے اس کے منہ میں آ جائے. ممکن ہے؟ ممکن ہے؟ ناممکن کہ پانی کہیں سے اڑ کر کے پیاسے کے منہ کے اندر چلا آ گئے، یہ ممکن نہیں. اللہ نے کہا جب سامنے والا تمہاری پیاس کو سمجھ نہیں سکتا تو پانی کیسے اڑ کر کے آئے گا؟ پیاس کسے لگ رہی؟ پیاسے کو لگ رہی. کیا پانی پیاسے کی پیاس کو سمجھ سکتا ہے؟ نہیں سمجھ سکتا. بالکل اسی طریقے سے تمہاری ضرورتیں، تمہارے تقاضے، تمہاری حاجتیں، تمہاری منتیں، تمہاری آرزوئیں تمہیں پیدا کرنے والا سمجھتا ہے، کوئی دوسرا نہیں سمجھتا. اگر تم اس کو چھوڑ کر کے کسی کو بلا رہے ہو، تم حرکت کیا کر رہے ہو؟ پانی کو دیکھ کر کے منہ کھول کر کے بیٹھے ہو اور یہ امید کر رہے ہو کہ پانی میرے منہ میں چلا جائے. اتنی پیاری مثال ہے دیکھو جی اللہ نے
سمجھنے کے لیے کھول کھول کر کے بیان کرتے. اللہ نے کہا وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، جو اللہ کو چھوڑ کر کے جتنے بھی لوگ یہاں وہاں دعا کرتے ہیں نا، الا فی ضلال، سب کے سب گمراہی میں. کل بھی درس میں ہم نے یعقوب علیہ السلام کی کیفیت سنی. اللہ سے تعلق کیسے جوڑے؟ کوئی شکایت ہو تو کس سے کریں؟ پہلے اللہ سے. ضرورت ہے تو کس سے کریں؟ کوئی خواہش ہے تو کس سے کریں؟ ضرورت کے تقاضے آ گئے کس سے کریں؟ اللہ سے کریں. بات سمجھ میں آ گئی مثال؟ چلے آگے بڑھتے ہیں. اللہ نے کہا زمین پہ بہت ساری چیزیں ہیں، اندھے بھی ہیں، بینا بھی ہیں، آسمان ہے، تاریکی ہے، نور ہے، بہت سارے مخلوقات ہے اور ساری چیزیں ہیں. زمین پہ پانی بھی نازل ہوتا ہے، پھل پودے بھی اگتے ہیں، ساری چیزیں ہوتے ہیں. اللہ نے کہا ما ينفع الناس، کہ جو لوگوں کو فائدہ دینے والی چیز ہوتی ہے، فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، زمین میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گی. جو چیزیں فائدہ دینے والی ہوتی ہیں وہ زمین پر ہمیشہ ہمیشہ رہے گی. بھائیوں یہ ہمارے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے کہ آج ہم صرف حالات کو دیکھ کر کے گھبرا جاتے ہیں ہمارا ایمان کیا ہوگا، ہمارے بچوں کا ایمان کیا ہوگا. نہیں، اللہ نے کہا حق کی بات فائدہ دینے والی ہے، ہمیشہ ہمیشہ زمین میں حق کی بات رہے گی. جھوٹ آئے دن ہر ایک نیا جھوٹ جو ہے جنم لے گا، لیکن حق ازل سے ہے، ابد تک رہے گا انشاءاللہ. سمجھ میں آ رہی ہے؟ حق ہمیشہ ہے، کیونکہ حق کیا ہے؟ لوگوں کو نقصان پہنچاتا ہے. کبھی کسی نے سنا کہ سچائی سے لوگوں کو نقصان پہنچا ہے؟ سنے ہیں تاریخ میں؟ حق گوئی سے، سچائی سے، حق بیانی سے، حق پر چلنے سے لوگوں کو تکلیف ہوئی؟ کہیں سنے نہیں. اسی لیے اللہ نے کہا حق ہمیشہ رہے گا. لوگ آئیں گے چلے جائیں گے، فتنے آئیں گے چلے جائیں گے، جھوٹی باتیں آئیں گی چلی جائیں گی، تہمتیں آئیں گی چلے جائیں گے، تاریکی آئے گی چھٹ جائے گی، لیکن حق کی بات ہمیشہ قائم رہے گی. اس کے بعد اللہ نے کہا اتنی مثالیں تمہیں دے رہے ہیں، اکثر لوگ سمجھتے نہیں ہیں یہ باتیں. یہ جو نصیحت کی باتیں ہیں بہت ساروں کے دماغوں میں بیٹھتی نہیں. اللہ نے کہا انما یتذکر اولو الالباب، اگر تم عقل مند ہو تو یہ باتیں تمہارے دماغوں میں بیٹھ جائیں. اگر یہ باتیں نہیں بیٹھ رہی تو عقل مند ہو سکتے. اللہ نے کہا یہ جو باتیں ہیں حقیقت کی باتیں صرف عقل مند لوگ ہی سمجھ سکتے ہیں. اللہ ہمارے عقلوں کو پاک کر دے، فہم کو صاف کر دے، خیالات کو نیک کر دے. اللہ نے کہا زمین میں لوگ پریشان ہوتے ہیں. زیادہ تر لوگ پریشان کس لیے ہیں آج؟ زیادہ تر لوگ قرض میں چلے گئے، سب چلے گئے. کس لیے؟ اس لیے رزق کے مسئلے، یا تو حالات ایسے ہو گئے چھت کے مسئلے میں، ایک تو چھت کے مسئلے میں، ایک تو رزق کے مسئلے. چلو چھت کا مسئلہ کوئی نہیں، چھت کا مسئلہ ہوتا کیا، باپ داداؤں کی جو زمینیں ہیں بعض لوگ غلطی کرتے اسی لیے گوا دیتے. رہی بات رزق کے مسئلے میں لوگ پریشان ہیں، اندھا دھن جہاں سے بھی آ رہا ہے لے رہا ہے. بھائیو ایک بات بتا دو، کل فجر میں ہم جو کھانے والے ہیں نا، ہمارے لیے وہ طے ہے کہ ہم کیا کھانے والے. ہمارے گھر میں جو دال کھانا چاول بن کر کے ہیں، ہمیں صرف اتنا تصور ہے گھر میں جو ہے دال چاول ہے. کوئی یقین اور اس سے کہہ نہیں سکتا کل جو ہے صبح میں صرف دال چاول کھاؤں گا، کیونکہ اللہ اس سے بہتر جو ہے ہمیں نعمتیں دے سکتا ہے، اس سے بہتر دے سکتا ہے. اللہ نے کہا اللہ یبسط الرزق لمن یشاء، زمین کے جتنے بھی مخلوقات ہیں سب کو رزق تقسیم کرنے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ اللہ. یبسط الرزق بانٹ دیا ہے سب کو، وَيَقْدِرُ سب کو مقرر کیا ہے. کسی کے نصیب میں جو ہے اچھا کھانا ہے، کسی کے نصیب میں کم ہے، کسی کو زیادہ ہے، کسی کو 6 مہینے کا راشن اپنے گھر میں ہوتا ہے، کسی کے گھر میں 1 دن کا راشن ہوتا ہے. وَيَقْدِرُ مقرر کر دیا. اور بسا اوقات کسی کے گھر میں 6-7 مہینے کا راشن ہوتا ہے لیکن 1 وقت کا کھانا نصیب نہیں ہوتا، کیونکہ اس کے نصیب میں نہیں. اور بسا اوقات جن کے گھروں میں 1 دن کا کھانا بھی نہیں ہوتا، وہ کبھی بھوکے بھی سوتے نہیں، کیونکہ ان کے نصیب میں ہے.
اللہ جو ہے روزی کے سسٹم کو بانٹ دیا ہے. اللہ نے کہا وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، لوگ صرف دنیا کی زندگی میں خوش ہو جاتے ہیں. معلوم کرو اور یاد رکھو، دنیا کی زندگی ایک وقتی چیز ہے آخرت کی زندگی کے ساتھ. اب یہ عمومی طور پر جو ہے متاع عربی زبان کا لفظ ہے. متاع کسے کہتے ہیں؟ کوئی چیز جو لانگ ٹرم چلنے والی نہیں ہوتی اسے بولتے ہیں عربی زبان میں متاع. چند دن استعمال کیے ختم ہو جائے گی، غارت ہو جائے گی. پہلے زمانے میں کھیتی باڑی یہ ساری مثالیں دیتے تھے. یہ مثال شاید کہ غلط ہو سکتا ہے، لیکن یاد رکھو متاع بولتے ہیں وقتی طور پر استعمال ہونے والی چیز کو متاع ہے. سب سے چھوٹی مثال میں بتاؤں آپ کو متاع کی، فون کی بیٹری کتنے گھنٹے چلے گی؟ چند گھنٹے، چند دن، 24 گھنٹے، 48 گھنٹے. متاع ہے یہ، جب تک ہے استعمال کر لیے، لیکن یقین ہے ختم ہونے والی ہے. اللہ نے کہا کہ دنیا کی زندگی آخرت کی زندگی کے سامنے متاع ہے. جیسے ایک سامان ہے، لیے استعمال کیے خراب ہو گئی. ہماری پوری زندگی دنیا کی بالکل ایسی ہے، اس میں زیادہ جو ہے سر خراب کرنے کی ضرورت نہیں. پورا نظام چل رہا ہے، تم اس نظام کے ایک حصے دار ہو. اللہ کے شکر گزار بن جاؤ، صبر گزار بن جاؤ، صابر بن جاؤ، شاکر بن جاؤ. تمہاری زندگی جو ہے الحمدللہ چلتے رہے گی. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے بہت اچھی مثال دی. اللہ سے دعا کرو یا اللہ ہمیں ہدایت دے، یا اللہ تو ہمیں ہدایت دے تو ہمیں استقامت دے. اللہ نے کہا اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے کہہ دیجئے بعض ہدایت پر ہیں بعض گمراہی پر ہیں. یہ لوگ ہدایت پر آ گئے ان کی منمانی سے نہیں، یہ لوگ گمراہی میں چلے گئے ان کی منمانی سے نہیں. اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت نصیب کرتا ہے، جسے چاہتا ہے فلٹر میں جو ہے نکل جاتے ہیں، جسے چاہتا ہے خالص بن کر کے نکل جاتے ہیں، جسے چاہتا ہے ان کی زندگی وقت ضائع میں، کفر میں، گناہوں میں. وقت ضائع سب سے بڑی چیز ضیاء الوقت ہے، نکل جاتی. اللہ سے دعا کرو یا اللہ ہمارے دلوں میں اطمینان نصیب فرمائے، ہمارے دلوں کو سکون نصیب فرمائے، ہمیں ہدایت نصیب فرمائے. دلوں کا سکون کہاں ہے؟ اس کے بعد آ رہی بات الذین آمنوا، جو ایمان لانے، وتطمئن القلوب، ان کے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتی ہے. کہاں نصیب ہوتی ہے؟ جس دن زیادہ کمائی ہوئی اس دن نصیب، جس دن زیادہ کمائی ہوئی اس دن کی پریشانی ہے، پیسے کہاں سنبھال کر کے رکھنا. جس دن کم کمائی ہوتی ہے اخراجات کیسے چلیں گے وہ بھی مسئلہ. اللہ نے کہا تمہارے دلوں کو اطمینان ہونا ہے تو ایک ہی چیز ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. کبھی آدھا 1.5 گھنٹہ اکیلے میں بیٹھ کر کے اللہ کو یاد کر کے اٹھ کر کے نکلو، دیکھو دلوں میں کیا سکون محسوس ہوتی ہے. کبھی بیٹھ کر کے دیکھو، 10 منٹ بیٹھو، سبحان اللہ بحمدہ لا حول ولا قوة. کوئی بات نہیں، یہاں بیٹھنا کوئی بات نہیں، اپنے گھر میں بیٹھو یا کہیں ایسی جگہ پر بیٹھ جاؤ جہاں پر کوئی نہیں ہے، آپ کا رب دیکھ رہا ہے آپ کے اعمال کو. بیٹھو اللہ کو یاد کر کے دیکھو کہ دلوں کے سکون اور اطمینان قلبی. چاہے تم باہر نکلنے کے بعد ہزاروں لاکھوں روپے کا جو ہے قرض تمہارے سروں کرو، لیکن تمہاری زندگی میں دلوں میں بڑا سکون محسوس ہو. بیٹھ کر کے اللہ کو یاد کر کے دیکھو. اللہ ہمیں ذکر و اذکار میں آگے بڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور یاد رکھو جو لوگ ایمان نہیں لاتے، جو لوگ اللہ کی باتیں نہیں سنتے، نہیں سمجھتے، اللہ نے کہا یہ ایسے لوگ ہیں اگر ان کو سامنے پہاڑوں کو چلا دیں گے تب بھی ایمان نہیں لائیں گے. کیا کر دیں گے؟ پہاڑ کو چلنا ممکن ہے. اللہ نے کہا کہ سیرت بہ الجبال، پہاڑوں کو چلا دیں گے ان کے سامنے تب بھی یہ لوگ سدھرنے والے نہیں. اور اللہ نے کہا جو لوگ سدھرتے نہیں ہیں، ایمان نہیں لاتے، قبر سے مردوں کو نکال کر کے بات کروائیں گے تب بھی وہ ایسے سدھریں گے نہیں. او کل ابھی موت. تو اسی لیے میں کہہ رہا ہوں، بار بار کہہ رہا ہوں، اللہ سے ہدایت مانگو. کوئی بڑی دن نہیں کہ ہمارے دلوں میں بھی جو ہے بے رخی آ جائے. اللہ سے ہدایت مانگو، اللہ رب العالمین سے دعا کرو، اور کبھی کسی دین کے معاملے کو مذاق مت سمجھو. تمہاری اپنی نجی زندگی کے معاملات الگ ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو مذاق کر لیے وہ الگ چیز، لیکن دین کے مسئلے کو کبھی مذاق مت کرو. اللہ نے کہا جتنے قوم دین کا مذاق اڑائے ہیں وہ قوم مذاق اڑائے گئے. صرف امت محمدیہ نہیں، اس سے پہلے جتنے رسول آئے ہیں انہوں نے دین کا مذاق اڑایا، وہ لوگ مذاق اڑائے گئے. لہٰذا کبھی دین کے سلسلے میں کوئی بھی مسئلہ ہو،
مذاق نہ اڑائیں، اور یاد رکھو جو مذاق اڑاتے ہیں اللہ انہیں مہلت دیتا ہے۔ آج حالات جتنے بھی ہیں، جیسے ہم نئے نئے ویڈیوز آتے ہیں دیکھ کر کے گھبرا جاتے ہیں، کیا ہو رہا ہے، ہماری حالت کیا ہے۔ ڈرنے کی بات نہیں، جو دین کا مذاق اڑاتے ہیں ان کا مذاق بنا کر کے اللہ رکھ دیتا ہے۔ یہ ہمارا ایمان ہونا ہے، یہ ہمارا ایمان ہونا ہے۔ اللہ نے کہا سورہ نمبر 13 آیت نمبر 30 پر 2، سورہ نمبر 13 آیت نمبر 30 پر 2، جو دین کا مذاق اڑاتا ہے اللہ اس کا مذاق اڑا کر کے رکھ دیتا ہے، اسے مذاق بنا کر کے رکھ دیتا ہے۔ اور یاد رکھو ایک پتے کی بات اللہ نے اس صورت میں کہی، ہدایت کے تعلق سے نبیوں کو بھی یہ حکم دیا گیا تھا کہ تمہارا کام صرف پہنچا دینا ہے۔ کیا ہے؟ زبردستی لا کر پکڑ کر قبول کروا کر کے سلام لینے، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، اللہ کا پیغام لے لیے، وہاں سے سامنے والے کو پہنچا، وہاں سے کیا کرو، سامنے والے کو پہنچا دو، تمہاری ذمہ داری اتنی ہے۔ اور ایک بات یاد رکھو، جتنے ہم اعمال ہم امانت کے طور پر دے رہے وہ ہماری زندگی میں نافذ ہونا ہے، یہ سب علم اور دعوت کا تقاضا ہے۔ تو لہذا ہمیں جو ہے، ہمارے دوست بہت سارے ہیں جو ہدایت سے دور ہے، پریشان ہیں، ہماری ذمہ داری پکڑ کر کے جھگڑ کر کے بلیک میل کر کے کچھ کرنا نہیں ہے، انہیں ہدایت بتا دینا، بار بار بتانا، ایک بار نہیں سمجھیں گے، بار بار بتانا۔ اللہ رب العالمین اگر چاہے تو انہیں کیا دے دے گا، ہدایت دے دے گا۔ اور اس کے بعد جو ہے ایک ایمان کی بات کیا ہے، ہم رسولوں کو مانتے ہیں، رسول پر ایمان ہے، تو مشرکین بھی جو ہے تیرے نبی سے جو ہے سوال کیے کہ تو اللہ کا رسول ہے، گواہ کون ہے؟ اس سے سوال ہے صلی اللہ علیہ وسلم، چاہتے تو فرشتوں کو کھڑا کر کے بات کروا سکتے تھے، چاہتے تو زمین کے مخلوقات سے بات کروا سکتے تھے، یہاں پر بھی اللہ کے رسول نے اللہ کے حکم کا انتظار کیا، اور اللہ کا جیسے ہی حکم ہوا اللہ نے کہا اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کفا باللہ شہیدا، میرے لیے گواہ کون ہے؟ میرا رب اللہ ہے۔ تمہارے اور میرے درمیان جو مسئلہ چل رہا ہے مجھے ضروری نہیں کوئی مخلوقات کو لا کر کے گواہی پیش کرو، میرا گواہ کون ہے؟ اللہ ہے۔ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح طریقے پر ہم چل رہے ہیں تو ہمارے لیے گواہی کس کی ہے؟ اللہ کی، کسی دوسرے تیسرے لوگوں کی نہیں، کسی دوسرے باہر یہاں کے وہاں کے عرب کے عجم کے علماء کی تائید کی کوشش کرتے، بھائی عمل کر رہا ہوں، کوئی عالم میرے عمل کی تائید کرتے بہت اچھا ہو، نہیں کہا، یہ ہمارا تصور غلط ہے۔ ہاں دلیل کے طور پر کسی علماء سے ہم رابطہ کر کے کر سکتے ہیں، لیکن کبھی زبردستی یہ نہیں کرنا، میں جو عمل کر رہا ہوں لوگوں کو منوانے کے لیے گواہ یہاں سے وہاں سے لوگوں کو جمع کر رہا ہوں یہاں سے، یہ غلط چیز ہے۔ ہم عمل کر رہے ہیں، ہمارا گواہ کون ہے؟ اللہ، اللہ سے بڑھ کر کوئی گواہ نہیں۔ اللہ رب العالمین ساری باتیں جانتا ہے ہمارے نفوس کی۔ اللہ رب العالمین ہمیں جو پیغامات اللہ نے بتائے ہیں قوم کو بدلنے کے لیے، ان سارے پیغامات کو جاننے کے اللہ نے توفیق نصیب فرمائے۔ کل انشاءاللہ بہت بہترین سورت کا نام ہے ابراہیم، سورت کا نام کیا ہے؟ ابراہیم۔ انشاءاللہ کل کے درس میں جو ہے ابراہیم سورہ میں اللہ نے ہمارے لیے کیا پیغام دیا ہے انشاءاللہ اس کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ہر وہ بات پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے جس کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ہر اس عمل سے روکنے کی توفیق دے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمارا آخری ٹھکانہ جنت الفردوس نصیب فرمائے۔ اللہم فقہنی فی الدین، اللہم فقہنی فی الدین، رب زدنی علما، رب زدنی علما، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔